بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم جود و سخا یعنی سخاوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارا مصدر اور منبع قرآن و سنت اور اپنے اسلاف ائمہ کی تعلیمات ہوگا۔ جود و سخا یعنی سخاوت کرنا، یہ ایسا وصف ہے جو ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی میں اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں وافر مقدار میں ملتا ہے۔ جود و سخا یہ ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے یہ اس کی نعمت اور اس کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور مجھے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب ہم زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہم اس دنیا کو ایک سرائے کی مانند سمجھیں کہ جس میں انسان تھوڑی دیر قیام کرتا ہے اور پھر آگے نئے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی، اس کا اگر جائزہ لیں تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ توکل ایسے کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اور تمہیں رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، جو صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیراب ہو کر یعنی پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ پرندوں کا توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو انسان کو بھی اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ مگر جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر شخص آج کے دور میں وہ مال و دولت کے انبار اکٹھے کرنے میں، پیسہ اکٹھے کرنے میں اور دنیا کے رزق کی وسائل کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام پیکر جود و سخا تھے۔ آپ کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اتنا تو ضرور کمائے جس سے اس کی گزر بسر ہو، مگر مال و دولت کے انبار جمع کرنا، کوٹھی بنگلے تیار کرنا، بینک بیلنس کو بڑھانا، بڑے بڑے کارخانے لگانا، بڑی بڑی انڈسٹری کو خریدنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان پڑھ کر اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو اعتدال کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اسے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اہم بات، ایک روایت آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا آپ پورا جائزہ لے لیں۔ آپ نے چیزوں کو کبھی ذخیرہ نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو 3 پرندے تحفے میں دیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان میں سے اپنے خادم کو بھی ایک پرندہ دے دیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور وہ خادم پرندہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام اپنے اس خادم سے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کا رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے جس پر حضور علیہ السلام فائز ہیں کہ کچھ بچا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن کا انسان کو رزق عطا کرتا ہے۔ آج ہم اپنے ڈپریشنز کا، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں ڈپریشن اور پریشانی کیوں ہے۔ پریشانی اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھوکے مر جائیں، شاید ہمیں وسائل میسر نہ ہوں، ہم کچھ اگلے دنوں کے لیے جمع کر کے بیٹھیں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ پرندوں کو دیکھو کہ ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی انہوں نے گھر بنا نہیں رکھا جہاں پہ وہ چیزوں کو سٹور کرتے ہوں اور ان کو استعمال میں لاتے ہوں۔ اگر ان کی زندگی باقی رہتی ہے تو اے بندے اتنا توکل اور بھروسہ اپنے خدا پر کرنا شروع کر دو۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ اب یہاں پہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال و دولت کے انبار آتے، آپ اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطائیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا قاسم بنایا کہ آپ نعمتوں کو، رزق کو، مال و دولت کو لوگوں میں تقسیم فرمایا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 80,000 درہم لائے گئے، اور آپ نے ایک چادر پر وہ سارے درہم پھیلا دیے، اور جب تک ان کو تقسیم نہیں فرما دیا آپ اس جگہ سے نہیں اٹھے۔ یعنی وہ 80,000 درہم اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اور حضرت علی شیر خدا بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ 80,000 درہم لوگوں میں بانٹ رہے تھے تو بھوک کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ اب یہ استغنا دیکھیے، یہ توکل دیکھیے، اور سخاوت کا عالم دیکھیے کہ خود شکم اطہر پر پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے، مگر 80,000 درہم کو لوگوں میں بانٹتے نظر آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب 2 فرشتے نہ پکار رہے ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کیا پکارتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 2 فرشتوں میں سے ایک تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو سخاوت کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو بخیل کو ہلاک فرما۔ سخاوت کرنے والے کو بدلہ عطا کر اور بخیل اور کنجوسی کرنے والے کو ہلاک کر۔ اگر ہم بدلہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سخاوت کو اپنانا ہوگا، جنروسٹی کو اپنانا ہوگا، اپنے آپ کو جنرس ہم بنا سکتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو وادی تھی وہ ساری بکریوں سے بھری ہوئی تھی، آپ نے اسے عطا فرما دی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں تھیں، حضور علیہ السلام نے اس کو عطا کی۔ وہ نیا مسلمان ہوا تھا۔ جب وہ شخص اپنی قوم میں گیا اور اس نے جا کے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو تم سب مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی درویشی